ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 71 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 سے لے کر 63 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں داخل کریں گے ایسے گھنے دار درختوں کے سائے میں جن کے سائے بہت گھنے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایسے درخت بھی ہیں کہ جن کے سائے میں گھڑ سوار 100 سال بھی سفر طے کرتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکلے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک یہ بہت اچھی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی انصاف پسند ہونے کی۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے اولی الامر ان کی بھی اطاعت کرو، یعنی صاحب امر جو لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر، ذالک خیر و احسن تأویلا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی الفاظ ہیں، اور سنن ابن ماجہ
اور مشکات المصابیح میں بھی آیا ہے کہ ایک صحابی تھے سیدنا قیس، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدھا آ کر انہوں نے سجدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوئے سر اٹھاؤ، کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ہیرا نامی ایک شہر میں گیا تھا کوفے کے پاس، وہاں لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے تھے، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو تم میری قبروں سے گزرو گے تو کیا تم میری قبر کو بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا تو پھر مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے ان پر۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بہا انزل الیک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعوے دار تو اس بات کے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس بات کے اوپر جو اے نبی تمہاری طرف نازل ہوئی، یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن سے پہلے جتنی الہامی کتابیں نازل ہوئی ہیں اور باقی پیغمبر ہیں اور ہم ان کو بھی مانتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن اس کے باوجود جو اپنے فیصلے ہیں وہ طاغوت سے جا کر کرواتے ہیں، یعنی بت پرستوں اور مشرکین سے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ اللہ کی طرف سے تو انہیں حکم یہ تھا کہ وہ کفر کرنا تھا طاغوت کا، اور یہ کفر کرنے کے بجائے ان کے پاس جا کر اپنے فیصلے معاملات کے وہ ان سے کرواتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے وہ ان کے پاس جا کر کرواتے ہیں تاکہ اپنی مرضی سے وہ فیصلے کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو بہکا دے اور کہیں دور جا کے پھینکے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، یعنی قرآن اور رسول اللہ کی طرف بھی، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھو گے ان منافقین کی طرف کہ وہ تم سے روگردانی کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، تو پس کیا حال ہوتا ہے جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، اس کے سبب جو انہوں نے اعمال آگے بھیجے، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، تو وہ قسمیں اٹھاتے ہوئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم ہم تو بھلائی کی نسبت سے اور مصلحت کی نسبت سے ہی جاتے ہیں کافروں کے پاس اپنے فیصلے کروانے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے، جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی خباثت منافقت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی چشم پوشی کرنی ہے ان کے ساتھ۔ وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کرتے رہیں اچھے الفاظ کے ساتھ۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ انہیں علیحدہ کر کے اچھے طریقے سے قول بلیغہ کے ساتھ ایک ایک کو سمجھاتے رہیں، یعنی بات ان کے دل میں پہنچ جائے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔